بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن دوسروں میں تقسیم کرو کیونکہ جب وہ اسے پڑھیں گے تو ان کے ہر حرف کا ثواب تمہارے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ سجدے کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ تم زمین پر سر جھکاتے ہو، لیکن تمہاری دعا اور تمہاری آواز آسمانوں تک سنی جاتی ہے۔ اگر تمہیں سجدے کی حقیقت اور اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا تو تم اپنا سر کبھی زمین سے نہ اٹھاتے۔ اللہ کا شکر صرف آسانیوں میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں بھی ادا کرو، کیونکہ شکر ہر حال میں ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری سب سے بڑی ٹوٹ پھوٹ کو تمہاری سب سے بڑی کامیابی میں بدلنے پر قادر ہے۔ نماز کو بوجھ مت سمجھو۔ اللہ نے نماز کو بوجھ ہلکا کرنے اور دل کو سکون دینے کا سہارا بنایا ہے۔ نمازوں کو جلدی میں ختم نہ کرو، کیونکہ تم اس کے سامنے کھڑے ہو جو ان سب چیزوں کا مالک ہے اور جن چیزوں کے لیے تم جلدی کرتے ہو۔ آسانیوں کے وقت اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں مشکل وقت میں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ صبر ہر دکھ اور ہر تکلیف کی سب سے بڑی دوا ہے۔ دعا کرو کیونکہ اللہ سنتا ہے، اور صبر کرو کیونکہ وہ صحیح وقت پر جواب دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو یاد رکھو، وہی تمہیں اس آزمائش سے نکالنے والا بھی ہے۔ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے کبھی کوئی انجام غمگین نہیں ہوتا۔ جب تک ہم یہ نہ سمجھیں کہ سکون کا واحد سرچشمہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس وقت تک ہمیں حقیقی سکون کبھی حاصل نہیں ہوگا۔ اے اللہ، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو رات دن تیرا ذکر کرتے ہیں اور جن کے دل تیرے نام سے ہمیشہ آباد رہتے ہیں۔ یاد رکھو، تمہارے گناہ چاہے جتنے بھی بڑے ہوں، وہ اللہ کی بے پایاں رحمت سے کبھی بڑے نہیں ہو سکتے۔ جتنا تمہارا ایمان مضبوط اور گہرا ہوگا، تمہاری زندگی اتنی ہی خوبصورت اور سکون والی بنے گی۔ جتنا زیادہ تم لوگوں سے مانگو گے، اتنے ہی ناپسندیدہ ہو جاؤ گے، اور جتنا زیادہ تم اللہ سے مانگو گے، اتنے ہی اس کے محبوب بن جاؤ گے۔ اس دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، مگر ان سب میں سے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ الحمدللہ۔ آج تم ڈالر اور پاؤنڈ سے تجارت کرتے ہو، لیکن کل آخرت میں تمہارے اعمال ہی تمہاری اصل تجارت ہوں گے۔ تہجد وہ نماز ہے جو کامیابی کے متلاشی اور اللہ کے قریب ہونے والے لوگ پڑھتے ہیں۔ جب تمہارا یقین یہ ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ سوچنے سے اگر مسئلہ حل نہ ہو تو دعا کرو، کیونکہ دعا وہ دروازہ ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ہی کامیابی کا اصل اور واحد راستہ ہے۔ اے اللہ، تو میرے دل کے حال اور میری ضرورتوں کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری مدد فرما اور مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ دعا کے بعد اگر کوئی چیز نہ ملے تو مایوس مت ہونا، بلکہ ان بے شمار نعمتوں پر نظر ڈالو جو اللہ نے تمہیں بغیر مانگے عطا کر رکھی ہے۔ مثبت رہنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر چھوٹی بڑی نعمت کو شمار کرو اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ خود کو اچھا سمجھنا ایک عیب کی دلیل ہے اور کم عقلی کی نشانی بھی، لہذا خود احتسابی ضروری ہے۔ ہمارا سب سے بڑا نصاب انسانیت ہے۔ جو سبق ہمیں سب سے زیادہ درکار ہے وہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور احترام ہے۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، کیونکہ یہی وہ ذات ہے جو کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ انسان کو اللہ کا قرب عقل سے نہیں بلکہ عشق سے نصیب ہوتا ہے۔ مسکرانا سیکھنا پڑتا ہے، ورنہ رونا تو لوگ خود ہی سکھا دیتے ہیں۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ دل چاہے معاف کر دے لیکن بھلایا کبھی نہیں جاتا۔ ہر چیز ادھوری ہے، مکمل صرف اللہ کی ذات ہے۔ عزت ہمیشہ وقت اور حالات کی ہوتی ہے، لیکن انسان اسے اپنی سمجھ بیٹھتا ہے۔ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ موت انسان کو مار دیتی ہے، مگر اچھے کردار اور اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی اور لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ خوشی کے لمحوں میں شکر کرنا بہتر ہے، اور غم کے وقت صبر کرنا سوگ منانے سے بہتر ہے۔ تین چیزوں کو قابو میں رکھو: زبان اور نفس اور غصہ۔ تین چیزوں کو ہمیشہ پاک رکھو:
جسم اور لباس اور خیالات۔ اللہ اس انسان کو پسند کرتا ہے جو نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، نہ کہ نفس کو اپنی لگام تھما دیتا ہے۔ اپنی ہر چیز اپنے اچھے دوست کے لیے قربان کر دو، لیکن کسی چیز کے لیے اپنے اچھے دوست کو کبھی قربان نہ کرنا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا رب کتنی بار ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی بن جاتے ہیں۔ رشتہ چاہے خون کا ہو اور احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ ہم دوسروں کو غلط ثابت کرنے میں اتنی محنت لگاتے ہیں جتنی اپنے آپ کو بہتر بنانے میں نہیں لگاتے۔ احساس ختم ہو جانا انسان کے مر جانے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کسی کو آسانی سے مت مل جانا، ورنہ لوگ تمہیں سستا سمجھ لیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آئے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، وہ جیت جاتے ہیں اور پھر کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے؟ یہ زمین اور آسمان سب اسی اللہ پروردگار کا ہے۔ اگر تم نیچے گر جاؤ تو اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، لیکن اگر تم کھڑے ہونے لگو تو گرانے والے بہت مل جائیں گے۔ یقین جانو اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی پکڑ سے غافل نہ رہو، کیونکہ اچانک پکڑ وہی قوم دیکھتی ہے جو تباہی کے قریب ہو۔ انسان کبھی صورت سے یاد نہیں رکھے جاتے، بلکہ اپنے الفاظ اور اپنے کردار سے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ رزق صرف پیسے کا نام نہیں، بلکہ نیک اور محبت کرنے والی بیوی، ہنستے مسکراتے بچے اور خوشیوں سے بھرا ہوا خاندان بھی رزق کی سب سے قیمتی شکل ہے۔ مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ نہیں رکھتے۔ اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ دنیا کے خوف سے ڈر کر پیچھے ہٹ جانا کمزوری ہے، لیکن ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ تمہاری ہر مصیبت سے تمہارا رب بڑا ہے اور وہ بہت مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ کامیابی کا مطلب صرف دولت جمع کرنا نہیں، اصل کامیابی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب زندگی کے آخری لمحے میں ایمان سلامت ہو، نیک عمل ساتھ ہوں اور اللہ راضی ہو۔ پیسہ اور دولت بھی ایک امتحان ہے، یہ انسان کو مغرور بنا دیتا ہے اور کبھی پھر اسے دوسروں کے لیے خیرخواہ اور سخی بنا دیتا ہے۔ اصل آزمائش یہی ہے کہ ہم دولت کے ساتھ اپنا کردار کیسا رکھتے ہیں۔ دل کے زخم اور آنکھوں کے آنسو، اندر کی خاموشی اور دبی ہوئی چیخیں، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ سب آزمائش ہے تو اللہ سے کہو، اے میرے مالک، مجھے صبر عطا فرما اور میرا حال بہتر فرما۔ ایمان انسان کو امید دیتا ہے اور صبر انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ جب یہ دونوں دل میں ہوں تو انسان ہر مشکل میں ثابت قدم رہتا ہے۔ بس اللہ سے مانگو کہ وہ تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اللہ کبھی ناراض ہو کر بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ اس کی ناراضگی میں بھی ترس اور رحمت کا انداز ہوتا ہے۔ جب والدین راضی ہوں تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اور اگر والدین ناراض ہوں تو اللہ کی ناراضگی بھی قریب ہو جاتی ہے۔ دیکھوئے کی خوبیاں اصل خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ سچائی اور سادگی زیادہ عزت دیتی ہے۔ جو لوگ تمہاری پرواہ کرتے ہیں ان کی قدر کرو، اور جو لوگ تمہیں صرف استعمال کرتے ہیں وہ خود بالآخر تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ محبت کے قیمتی لمحات اگر انا کی نظر ہو جائیں تو صرف ایک خالی گھڑی ہاتھ میں بچتی ہے اور وقت پھر واپس نہیں آتا۔ آنسو بوجھ تو نہیں ہوتے، مگر گرنے کے بعد دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی رونا بھی شفا بن جاتا ہے۔ اگر تم موت کی وجہ اور رفتار کو سمجھ لو تو بعض امیدوں سے نفرت کر لو گے اور بے مقصد توقعات میں خود کو ضائع نہ کرو گے۔ اپنی اصلاح دنیا میں سب سے مشکل کام ہے، جبکہ دوسروں پر تنقید کرنا سب سے آسان عمل بن جاتا ہے۔ صبر میں شکو نہیں ہوتا، صبر ایک خاموشی ہے جس کا شور صرف اللہ سنتا ہے۔ زندگی ایک پودا ہے، اس کا بیج اوپر ہوتا ہے اور اس کا پھل زمین کے نیچے۔ ہر عمل کا پھل وقت کے ساتھ ملتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جسے اس کے عمل سے پہچانا جائے۔ محض خوبصورت الفاظ دیواروں پر بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے تمہیں دکھ دیے ان کو معاف کر دو، مگر جو سبق انہوں نے سکھائے انہیں یاد رکھو۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں بلکہ ادب و شائستگی سے ہوتی ہے۔ علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب نہیں۔
بعض رشتے کرائے کے مکان کی مانند ہوتے ہیں، چاہو جتنا سجلو چمکا لو آخر وہ تمہارے نہیں ہوتے۔ دنیا میں ہر کوئی اپنا بن کر دکھاتا ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کون سچا اپنا ہے، اور وقت یہی بتاتا ہے۔ دوستی میں وقت دینا جان دینے سے بھی بڑی قربانی ہے، اور جو وقت نہیں دیتے وہ جان کیا دیں گے۔ سچی خوشی اور محبت تب ملتی ہے جب دل منافقت سے پاک ہو۔ ہر گھڑی خوشی کی نہیں ہوتی۔ زندگی نے سکھایا ہے کہ سب ممکن ہے مگر سبھی ممکنات حاصل نہیں ہوتی۔ دکھ دینے کے بعد کہی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی توجہ کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ وقت خود دکھائی نہیں دیتا مگر بہت کچھ بدل دیتا ہے، لہذا وقت کی قدر کرو۔ وفاداری ایک برانڈ ہے اور ہر کوئی اسے خرید نہیں سکتا۔ وفادار کم ملتی ہیں مگر انتہائی قیمتی ہوتے ہیں۔ زندگی جی لو ورنہ وہ گزر جائے گی۔ ناکامی وہ نہیں کہ تم گنر جاؤ، ناکامی وہ ہے جب تم دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دو۔ سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی خالی جگہ پر قابض ہو سکتا ہے۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی علامت ہے، لہذا بولنے سے پہلے سوچو۔ دوست کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ دوست تمہیں جنت میں بھی پہنچا سکتے ہیں اور جہنم کا راستہ بھی دکھا سکتے ہیں۔ صحبت سنجیدگی سے منتخب کریں۔ اگر تم لوگوں نونگونا کو دکھاتے ہو کہ تمہاری ظاہری حالت کیسی ہے، تو خالق کو بھی یاد رکھو جو دل کا حال دیکھتا ہے۔ جب سب لوگ تمہیں مشکل میں چھوڑ دیں تو سمجھ لینا کہ اللہ تمہارے معاملات اپنے ذمے لینا چاہتا ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ وہ لوگ جو چپکے سے آپ کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، ان کی پہچان ان 10 نشانیوں سے کی جا سکتی ہے تاکہ ان کے زہریلے اثرات سے بچاؤ ممکن کیا جا سکے۔ نمبر 1، ایسے لوگ آپ کی کامیابیوں پر بظاہر خوشی کا اظہار کرتے ہیں مگر ان کے دل میں جلنے اور کڑنے کی آگ بھڑکتی رہتی ہے۔ وہ تعریف کے الفاظ تو کہتے ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں چھپی حسد کی چمک آپ کے دل کو بے سکون کر دیتی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور آپ اپنی کامیابی پر مطمئن نہ رہ سکیں۔ نمبر 2، یہ لوگ آپ سے قربت بڑھا کر آپ کے راز جان لیتے ہیں لیکن راز کو سنبھالنے کے بجائے دوسروں میں پھیلا دیتے ہیں۔ آپ کا بھروسہ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ وہ آپ کی کمزوریوں کو ہتھیار بنا کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، یہ کبھی آپ کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے بلکہ بار بار یاد دلا کر آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کبھی مکمل نہ سمجھیں اور ہمیشہ شرمندگی اور پچھتاوے میں رہیں۔ نمبر 4، ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ سامنے تعریف اور محبت جتائیں گے لیکن آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائیاں بیان کریں گے۔ وہ آپ کی شخصیت کو 2 چہروں کے ساتھ دیکھتے ہیں، ایک مسکراہٹ کے ساتھ اور دوسرا زہر بھرے جملوں کے ساتھ۔ نمبر 5، یہ آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی کوئی صلاحیت نہیں، آپ کچھ بڑا نہیں کر سکتے اور آپ دوسروں سے کمتر ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوتوں کو پہچان ہی نہ سکیں اور ہمیشہ خود کو ناکام سمجھتے رہیں۔ نمبر 6، مشکل وقت انسان کے اصل دوست اور دشمن کو پہچاننے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جب آپ مشکل میں ہوں تو ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے غائب ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ حالات کو مزید مشکل بنا کر آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 7، جب آپ کسی خوشی اور کامیابی میں خوش ہوتے ہیں تو یہ لوگ شریک ہونے کے بجائے ایسے جملے کہتے ہیں جن سے آپ کی خوشی ادھوری ہو جائے۔ ان کے الفاظ میں طنز اور تمسخر چھپا ہوتا ہے جو آپ کے دل پر چوٹ کرتا ہے۔ نمبر 8، یہ لوگ آپ کی محنت اور جدوجہد کے نتیجے کو کبھی تسلیم نہیں کرتے بلکہ موقع ملتی ہی آپ کی کامیابی کو اپنی ذہانت اور اپنے تعلقات کا نتیجہ ثابت کرتے ہیں تاکہ آپ کی محنت کو کم تر کر کے اپنی برتری دکھا سکیں۔ نمبر 9، یہ آپ کو بار بار ایسے مشورے دیتے ہیں جو بظاہر خیرخواہی لگتے ہیں لیکن دراصل نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ان کے مشوروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے فیصلے کمزور پڑ جائیں اور آپ ناکامی کی طرف بڑھتے جائیں۔ نمبر 10، یہ سب سے زیادہ آپ کے اعتماد پر وار کرتے ہیں۔ وہ بار بار آپ کو دوسروں سے کم تر دکھاتے ہیں تاکہ آپ کا یقین ٹوٹ جائے۔
اور آپ ان کے محتاج بن جائیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب انسان کا اعتماد ٹوٹ جائے تو اس کی زندگی آہستہ آہستہ بکھرنے لگتی ہے۔ یہ 10 نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر مسکراہٹ مخلص نہیں ہوتی، اور ہر ساتھ دینے والا حقیقت میں خیرخواہ نہیں ہوتا۔ سمجھداری یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچان کر ان کے اثر سے بچا جائے، کیونکہ زندگی کے سکون اور کامیابی کا دار و مدار آپ کی اپنی پہچان اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے انتخاب پر ہے۔ آپ کا سکون صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اسی پر اعتماد کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اسے بدتمیز لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو بندہ اپنے مجرم کو معاف کر دے وہ دراصل اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے قریب کر لیتا ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اے اللہ میرے قدموں کو سیدھے راستے اور نیک کاموں کی طرف جانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے، بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ زندگی میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو تمام نعمتیں اور بھلائیاں عطا فرما۔ ہم سب کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ آمین سم آمین۔